یونین کو کتنا بھی بڑا نقصان پہنچ جائے، لیکن جو ملازمین کا حق ہے، جو ان کا حق ہے، وہ ان کو ہر حال میں ملنا ہے۔ یہاں ہمارے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا اٹھا کر کے دیکھیں نیشنل بینک کی تاریخ۔ نیشنل بینک میں مجھے یہ پرویز بھائی سے، طارق بھائی سے جب آدمی اپائنٹمنٹ ہو کے آتا تھا، اس کے 3 سال بعد وہ سینئر اسسٹنٹ بنتا تھا، اور سینئر اسسٹنٹ بننے کے 10 سال بعد اس کو گریڈ 3 بنایا جاتا تھا، اور آج 2008 والے لڑکے تمام گریڈ 3 کے ہو گئے۔ 2003 میں جو بھرتی ہوئے تھے وہ آج گریڈ 2 اور گریڈ 1 ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ تمام پالیسیاں، یہ تمام جدوجہد آپ کی قوت، آپ کی طاقت اور آپ کے تعاون کے ذریعے ممکن ہو رہی ہیں، اور ہم جو بھی جدوجہد کرتے ہیں وہ آپ کے حقوق کے لیے کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس پروموشن پالیسی میں جس طرح افسران کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، جس دن یہ سرکولر آیا تھا اس کے دوسرے دن ہم نے پوری ٹریڈ یونین فیڈریشن کی جانب سے جا کر کے قمر حسین صاحب، حسن خاصیلی صاحب اور ضیاء احمد جان صاحب جو کہ بینک انتظامیہ کے کرتا دھرتا ہے، ان کو جا کے جو ہے ایکسیلنٹ وہ مل رہی ہے ہر سال۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اگر اس کا 2 سال ایکسیلنٹ ہے اور 1 سال گڈ ہو گیا، ویری گڈ ہو گیا، تو اس کے ٹھک کر کے 10 نمبر ہو گئے 15 سے، 5 نمبر سینئرٹی کے ڈالے ہوئے ہیں، ٹوٹل ہو گئے، اگر 3 سال کی ایکسیلنٹ بھی ملا لو تو 15 نمبر وہ اور 5 نمبر اس کی سینئرٹی کے، ٹوٹل 20 ہو گئے۔ اب پروموشن جو ہے وہ 30 نمبر پہ رکھے گئے۔ 10 نمبر کہاں سے آئیں گے؟ 10 نمبر دیے گئے ہیں کوالیفیکیشن کے، اور کوالیفیکیشن میں اس میں گریجویشن کو بھی اڑا دیا گیا، ایم اے کو بھی اڑا دیا گیا، ایم بی اے کو بھی اڑا دیا گیا، ڈائریکٹ ڈی آئی بی بھی رکھے گئے کہ جو ڈی آئی بی بھی ہوں گے ان کے 10 نمبر ہوں گے اور وہ ان کے 30 ہو جائیں گے، ان کا پروموشن ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس نیشنل بینک آف پاکستان میں کتنے ایسے افسران ہیں جو کہ ڈی آئی بی پی ہیں؟ میرے دوستوں، ڈی آئی بی پی بینک کا ایک کورس ہوتا ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 جس کو کہتے ہیں، وہ ڈی آئی بی پی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور اس نیشنل بینک میں پورے پاکستان میں میں کہہ رہا ہوں مشکل سے 25 آدمی ہوں گے جو کہ ڈی آئی بی پی ہوں گے۔ تو یہ خالی یا تو 25 کے پروموشن ہوں گے یا پھر وہی سفارش کلچر جو کہ پہلے چلنا تھا وہی سفارش کلچر چلے گا، جو ہفتہ جو محنت کر رہے ہیں، جو دن رات کام کر رہے ہیں، جو سزائیں گزر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں گفت و شنید کے ذریعے تمام مسائل، بڑے بڑے مسائل کو ہم نے باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کرایا۔ لیکن اگر اور پتہ چلا کوئی غلطی ہو گئی، انکوائری آ گئی، اس پہ جناب کوئی ڈیموٹ ہو رہا ہے، کسی کو جناب انکریمنٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کسی کو گریڈ 2 بنایا جا رہا ہے، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ تمام افسران کہاں جائیں گے؟ لیکن آپ کی ٹریڈ یونین فیڈریشن نے اور آپ کی یونین نے دوسرے دن اس کو مسترد کر دیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے دوستوں اس پروموشن پالیسی میں تبدیلی کرائی جائے گی، چاہے اس کے لیے امپلائی فرنٹ سندھ کو جتنی بھی طاقت استعمال کرنی پڑے۔ ہم طاقت کے استعمال پہ بھروسہ نہیں رکھتے، ہم نے ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے، باہمی گفت و شنید کے ذریعے تمام مسائل، بڑے بڑے مسائل کو ہم نے باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کرایا۔ لیکن اگر اس پروموشن کے مسئلے پہ انتظامیہ نے کسی قسم کی کوئی بھی اڈرمی دکھائی تو میرے دوستوں انشاءاللہ تعالی نیشنل بینک کی بلڈنگ کے سامنے اتنا بڑا لشکر جمع ہوگا جو کہ عزیز مہمان عثمان غنی کے دور میں جمع ہوتا تھا۔ یہ پرویز بھائی کو پتا ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ایک مسئلہ اور آپ کے پروفٹ بونس کا تھا۔ پروفٹ بونس کے لیے میرے دوستوں بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ ہو گئی ہے، اس میں پروفٹ بونس اناؤنس ہو گیا ہے، اور اس کے بعد آج ابھی اسی وقت جب ہم یہاں پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں، نیشنل بینک کی اے جی ایم کی میٹنگ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اے جی ایم کی میٹنگ میں وہ پروفٹ بونس اپروول ہو کے اگلے ہفتے آپ کو انشاءاللہ پروفٹ بونس کے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس کے علاوہ جو آخری دیرینہ مسئلہ ہے
اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، جو پے پیکیج میں بڑا کنفیوژن پھیلایا گیا، بڑی اس میں وہ چلائی گئی اپنا غلط باتیں کہ جناب میڈیکل کو مرج کرا دیا گیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم نے 20% کنسلٹیشن، 20% اپنا میڈیسن، ٹوٹل 40% جو تھا اس کو ڈائریکٹ سیلی میں کرا دیا۔ اس سے جو یہ نگیٹو جو خبر اڑائی گئی وہ یہ اڑائی گئی کہ اس میں جو لوگوں کی میڈیکل کے سیلنگ پڑی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ کی قیادت جب کوئی بات چیت کرتی تو ایک ہی چیز نظر میں رکھی کرتی ہے۔ ہم نے بینک انتظامیہ سے انشاءاللہ تعالی بات چیت کر کے ایک سرکولر جاری ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی قریب، جس میں کہ جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں، جتنے بھی افسران ہیں جن کی میڈیکل کی سیلنگ پڑی ہوئی ہے باقی بیلنس میں، ان کو 1 سال کا پیریڈ دیا جا رہا ہے کہ 1 سال کے اندر وہ اپنی پوری میڈیکل کی سیلنگ۔ میرے دوستوں، آخری جو مسئلہ تھا وہ تھا اپنا ملازمین کے بچوں کی بھرتی کا مسئلہ۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہاں پہ جب بھی آتا ہوں یا اسکیم آئی ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب مجھ سے کہ ملازمین کے بچوں کی بھرتی۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس میں آپ سن لیں کہ پورے پاکستان میں کوٹا سسٹم کے تحت سی بی ایس کو 300 اپائنٹمنٹ کا کوٹا دیا جا رہا ہے، اور اس 300 کوٹے میں تمام پاکستان میں وہ سی بی ایس کا اور جو صوبائی کوٹا سسٹم ہے، اس صوبائی کوٹا سسٹم کے تحت وہ سیٹیں تقسیم ہوں گی۔ اس میں سندھ کو بھی ملیں گی، پنجاب، بلوچستان، اپنا سرحد، ان تمام کو سیٹیں ملیں گی۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اب اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا میرٹ بنائی جائے اس میں۔ میرے دوستوں، میرا پورا ٹریک ریکارڈ آپ کو معلوم ہے، میری تمام ہسٹری آپ لوگوں سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے 2003 میں اپائنٹمنٹ ہوئے، لیکن 2008 میں جب اپائنٹمنٹ ہوئے تو اس میں ہم نے ڈاکٹر ابرار بیگ سے یہ بولا کہ آپ اس میں ایک میرٹ کی پالیسی بنائیں اور میرٹ کی پالیسی کے تحت ان کے اپائنٹمنٹ کیے جائیں۔ تو اس میں میرے دوستوں ہم نے یہی انتظامیہ سے بولا ہے کہ آپ اس میں ایک میرٹ کی پالیسی بنائیں جو سینئر ہے، جس